السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی تازہ اور بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک اور ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر سائن کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان، افغانستان اور دیگر مسلم ممالک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی طرف ٹریول کرنا ہے یا امریکہ سے وہ کسی اور ملک آنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے سفری جو معاملات ہیں اس کے اوپر پابندی لگنے کا خدشہ ہے۔ اور جن لوگوں کے اوپر پابندی لگے گی سو لگے گی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی لپیٹ میں آئیں گے کہ جنہوں نے نارملی ٹریول کرنا ہے، بالکل عام حالات میں، عام طور پر جیسے نارملی کوئی ٹریول کرتا ہے انہوں نے اس طرح ٹریول کرنا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے، اور بلکہ جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ آرڈر نافذ ہوگا تو بہت سارے لوگ اور پھر ان کی فیملیز جو کئی ممالک میں اس وقت قیام پذیر ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد جو ہیں وہ اس ایک ڈیسیجن سے جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے۔ اب معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر سائن کرنا ہے، اور یہ نیا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ نئی سفری پابندیوں کے حوالے سے ہے کہ جو خاص طور پر مسلم ممالک سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے اوپر بین لگانے کے حوالے سے ہے۔ یہ آرڈر ابھی سائن نہیں ہوا ہے، اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ کب سائن ہوگا اور اس کے اندر کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، وہ جو رپورٹ ہے اس کا کیا متن ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ آرڈر سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاص طور پر جن دو ممالک کا ذکر کیا گیا ہے، یہ رائٹرز کی رپورٹ میں پہلے دعویٰ کیا گیا کہ 3 ایسے لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے، 3 ایسی سورسز ان کی ہیں کہ جنہوں نے جو اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق ایسا آرڈر جو ہے وہ نافذ ہونے جا رہا ہے کہ جس کے بعد پاکستان اور افغانستان سے لوگوں کا امریکہ ٹریول کرنا ناممکن ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اور ان کو بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ ٹریول کر سکیں۔ اس میں 2 باتیں اور انہوں نے بہت زور دے کے کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو افغانستان ہے اس کے اوپر تو مکمل طور پہ پابندی لگنے کا امکان ہے، جبکہ پاکستان کا نام ابھی صرف زیر غور ہے، لیکن چانسز ہیں کہ اس کے اوپر بھی پابندی لگ جائے۔ اب یہ ایک ایسے وقت پر بات کی جا رہی ہے کہ جب ابھی ایک دن ہی گزرا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی اور پاکستانی حکومت کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ٹیررسٹ کو جو افغانستان میں جب انخلا ہو رہا تھا امریکی افواج کا، اس وقت انہوں نے ایک بم دھماکہ کیا تھا ٹیررسٹ نے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ امریکن جو حکومت ہے، جو آفیشلز ہیں، وہ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی امریکی حکومت جو ہے اس کے جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک تو سیکیورٹی ریزنز ہیں، جو خدشات ہیں ان کے، اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو سسٹم ہے امیگریشن کا ان ممالک میں، اس کے جو طریقہ کار ہے اس میں کافی ساری خامیاں سامنے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ شاید جتنی ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، جس طریقے سے ان کو ویٹ ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہو پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان، افغانستان اور دیگر کئی ممالک کے اوپر بھی پابندی لگنے کا امکان ہے۔ پچھلے ان کے دور حکومت میں بھی 7 ممالک کے اوپر پابندی لگی تھی ٹرمپ کے دور میں، اور پھر وہ کیس چلا تھا، کافی عرصہ جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی، پھر آخرکار وہ کیس سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا۔ جب امریکی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پھر فیصلہ دیا تھا، وہ ٹرمپ کے حق میں دیا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ٹریول بین رہنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں 2017 میں ٹرمپ کے اس فیصلے کی جو مسلم اکثریتی جو ممالک تھے جہاں پر مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں، اور پھر اسے 2018 میں سپریم کورٹ جو امریکہ کی ہے اس نے جو ہے وہ برقرار رکھا تھا۔ لیکن جب یہ آگے معاملہ چلا اور پھر کئی سال کے بعد، یعنی کہ 2-3 سال اور گزرے، جو بائیڈن کی حکومت آئی اور جو بائیڈن نے اس فیصلے کو ختم کر دیا تھا۔ اب جب ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو یہ جو ساری رپورٹس ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں پھر بات ہونے لگ گئی ہے اس کے اندر کہ یہ اس کے اوپر دوبارہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو اہم خبر ہے، 2 خبریں باقی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ ایک جو ان کا محکمہ خارجہ ہے، جو فارن منسٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں کہ جو اس سارے معاملے کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، وہ سسٹم میں جو نشاندہی کر رہے ہیں خرابیوں کی اور خامیوں کی، وہ 12 مارچ کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ حتمی رپورٹ پیش کریں گے۔ رپورٹس تیار ہو چکی ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ خبریں بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ کن کن ممالک پہ ممکنہ بین لگ سکتا ہے، لیکن اس کی حتمی رپورٹ جو ہے اس کو 12 مارچ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، اور اس کے بعد ہی
فائنل فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ اسی طرح جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ گو ہیڈ کرتے ہیں یا اس میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے وہ افغان شہری ہیں کہ جو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے ویزا بھی حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کو ویزا مل چکا ہے لیکن ان کا ٹریول کرنا جو ہے وہ باقی ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یاد رہے کہ جو 20 سال جب امریکہ افغانستان میں رہا تو انہوں نے امریکی حکام کی، امریکی گورنمنٹ کی، امریکی جو لوگ فورسز تھی وہاں پر ان کی بڑی مدد کی، ان کو انٹیلیجنس فراہم کی، ان کو ٹرانسلیشنز کے طور پہ وہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور بھی انہوں نے جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا تھا انہوں نے کیا۔ اور پھر جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے، زیادہ تر تقریباً 20,000 تو اس وقت 20 سے زیادہ ہیں، لیکن ایک محتاط فگر جو ہے وہ 20,000 کا ہے، وہ اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کے ویزا لگنے کے باوجود بھی وہ امریکہ ٹریول نہیں کر پا رہے کیونکہ جو ٹریول کے لیے گو ہیڈ ہے وہ نہیں ملا ہے۔ اور اب اس کے اندر یہ خبر آنا کہ افغانستان یا افغان شہریوں کے اوپر جو ہے یا پاکستانی شہریوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگنے جا رہی ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں، کیونکہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں اور وہ جاب کرتے ہیں باقاعدہ، ان کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ خبر سنی اور انہوں نے جو اس کے اوپر اظہار کیا، تبصرہ کیا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ ہر 2 سال میں تقریباً چکر لگاتے ہیں، اور اب یہ جو دن آگے آنے والے تھے، ان کی کچھ چھٹیاں تھیں، کوئی پلان تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، اپنی فیملی کو ملیں گے، اور ان کے بہت سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے انہوں نے ایک دوسرے ملک میں یورپ کے جو ہے وہ ایک کانفرنس کا اٹینڈ کرنے کے لیے بھی جانا تھا جو ان کے کیریئر کے حوالے سے بڑی اہم تھی، لیکن اب جب یہ خبر سامنے آئی ہے تو وہ بہت ہی سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں کہ کیا کریں، کیسے کریں، وہ پاکستان آئیں نہ آئیں، وہ جو یورپی ملک کا سفر کرنا ہے یا نہ کریں۔ لیکن ایک نتیجہ بہرحال انہوں نے ضرور نکالا ہے کہ امریکہ میں رہنا شاید ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ان کو ری لوکیٹ کر کے یورپ میں یا کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی امریکن جو ہے وہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو وہاں پر بھی جو لوگ اپنی قابلیت کے بنیاد پر بالکل صحیح ویزوں پر بالکل صحیح طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے، اور آگے چل کے اس طرح کا برین ڈرین وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بہت اچھی کیپیسٹی میں وہاں پر سرو کر رہے ہیں، جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بالآخر وہ اس طرح کی پالیسیز کی جب زد میں آئیں گے تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ بھی کہیں اور ری لوکیٹ ہو جائیں۔ اس کے اوپر میں نظر رکھوں گا اور بالکل آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن ابھی تک کی یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تمام تر کوششوں کے باوجود، گڈ بکس میں آنے کے باوجود، تعریف ہونے کے باوجود، اس وقت جو ہے وہ ایک اس کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ بالکل یہ ہے کہ اس کے تمام شہریوں کے اوپر یہ پابندی لگ سکتی ہے۔ افغانستان کے اوپر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لگ سکتی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر بھی اگر پابندی لگتی ہے تو اس کے بہت ہی بھیانک اور برے اثرات ہوں گے۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے سنتے پڑھتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔